الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ربیع الاول یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع اصل میں عربی میں بہار کو کہا جاتا ہے۔ ربیع اصل میں عربی میں بہار کو کہا جاتا ہے، پھول کھلنے کا موسم، بہار کا موسم، پتے لگنے کا موسم، اس کو ربیع کہتے ہیں۔ ربیع دو ہیں، ربیع کے مہینے دو، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ربیع الاول کے معنی پہلے بہار کا موسم، ربیع الثانی کا مہینہ معنی دوسرے بہار کا موسم۔ اس مہینے میں بہار آتی تھی، بہار کھلتی تھی، اس مہینے میں پھول کھلتے تھے، پتے لگتے تھے، کسان خوش ہو جاتے تھے اس مہینے میں۔ اسی مہینے میں کائنات کے سردار رحمت للعالمین شفیع المذنبین دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوری انسانیت کے لیے بہار بن کے آئے، پوری کائنات کے لیے آپ بہار بن کے آئے، پوری دنیا کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، جن و انس کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں بہار بن کے آئے۔ آپ آئے تو زمانے کے مقدر جاگے، آپ آئے تو زمانے کو روشنی ملی۔ آپ سے پہلے زمانہ انتہائی جہالت کی زندگی گزار رہا تھا، زمانے میں جہالت تھی، انسان وہ کام کرتے تھے جو حیوان نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان وہ کام کرتے تھے جو حیوان نہیں کر سکتے تھے۔ حضور سب کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے، آپ انسانوں کے محسن بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے اسی مہینے میں جلسے کیے جاتے ہیں، سیرت النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، حمد و نعت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آئے، اسی لیے اسی مہینے میں لوگ حمد و نعت کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں جو لوگ صرف 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو، تو وہ سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ صرف 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں وہ سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ حضور کی میلاد تو ہر لمحہ منانا چاہیے، ہر دن حضور کی میلاد ہے، ہر مہینے حضور کی میلاد ہے، ہر رات حضور کی میلاد ہے، ہر دن حضور کی میلاد ہے۔ فرماتے ہیں اگر حضور کی میلاد نہ ہوتی تو ہمیں کلمہ نہیں ملتا، حضور کی میلاد نہ ہوتی تو ہمیں قرآن نہ ملتا، حضور کی میلاد نہ ہوتی تو ہمیں شریعت نہ ملتی، حضور کی میلاد نہ ہوتی تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہ ملتا، حضور کی میلاد نہ ہوتی تو ہمیں دین نہ ملتا، صحابہ نہ ملتے، اولیاء نہ ملتے، حدیث کی کتابیں نہ ملتی اور دین کا ذخیرہ نہ ملتا۔ حضور کی میلاد کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں عطا فرمایا۔
اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بن مانگے مسلمان بنایا، ہمیں بن مانگے مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہم پہ ہر ایک کا حق ہے۔ جیسے ہم باپ ہیں تو بیٹوں کا حق ہے، بیٹے ہیں تو باپ کا حق ہے، پڑوسی پہ پڑوسی کا حق ہے، رشتہ داروں پہ رشتہ داری کا حق ہے، اسی طرح ہم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے۔ ہر مسلمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ہر مسلمان پہ حضور کے حقوق بتائے گئے۔ پہلا حق یہ ہے رسول اللہ پہ ایمان لایا جائے اور رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، یہ حق ہے پہلا۔ کتنے مسلمان ہیں جو باپ کے حق کو تو جانتے ہیں، بیوی کے حق کو جانتے ہیں، مرید ہیں تو پیر کے حق کو تو جانتے ہیں، شاگرد ہیں استاد کے حق کو جانتے ہیں، ملازم ہیں تو مالک کے حق کو جانتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو رسول اللہ کے حق کو جانتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پہ حضور کا کیا حق، حضور کے کتنے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے ہم رسول پہ ایمان لائیں، آخری رسول تسلیم کریں۔ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہ آیا، نہ آئے گا قیامت تک کی۔ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہر چیز کو زوال ہے، حضور کی ذات کو دنیا میں زوال نہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جس کے نام کو اللہ نے بلند کیا اسے زوال کیسے آ سکتا ہے؟ ہر چیز کو دنیا میں زوال ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، پھر وہ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے وہ لاش بن جاتا ہے۔ پھل دیکھیے، پھل پہلے پکنے لگتا ہے، پھر پک جاتا ہے، پھر عین شباب پہ ہوتا ہے، پورا پک جاتا ہے، اس کے بعد وہ سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، پھر وہ خراب ہونے لگتا ہے۔ درخت بیج زمین میں ڈالو، درخت بنتا ہے، درخت بڑھتا ہے، چڑھتا ہے، اور پھر درخت تناور درخت بنتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ درخت ڈھلنے لگتا ہے، اس کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ ہر چیز کو زوال ہے، دن کو زوال ہے۔ صبح سورج نکلتا ہے، پھر سورج چڑھنے لگتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے، اس کو زوال آ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے اور زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر رات آتی، پھر رات کو بھی ختم ہونا ہے، رات کو بھی زوال ہے۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، رات ختم ہو جاتی۔ دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کا زوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زوال نہیں، حضور کی ذات کو، صفات کو زوال نہیں۔ آپ آئے رہنے کے لیے آئے، آپ قیامت تک کے لیے آئے، آپ سب کے لیے آئے، انسانوں کے لیے نہیں آئے، آپ جنات کے لیے نہیں آئے، آپ آسمان و زمین کے لیے نہیں آئے، آپ پوری کائنات کے لیے آئے۔ آپ انسانوں کے نبی، آپ جنات کے نبی، آپ درختوں کے نبی، آپ دریا کے نبی، آپ سمندروں کے نبی، آپ آسمانوں کے نبی، آپ ذرے کے نبی، آپ پہاڑ کے نبی۔ دنیا کی ہر چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا اور اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، پورے انسانوں کی طرف، پورے جنات کی طرف، پوری دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں، تو اس نبی کا مسلمانوں پہ پہلا حق یہ ہے آپ کو آخری نبی تسلیم کرے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے، اسلامی حکومت ہوگی اسے قتل کیا جائے گا۔ جو آخری نبوت کا دعویٰ کرے اس کے دور سے دھتکار دیا جائے گا، اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔ جو آخری نبی کا دعویٰ کرے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں، اس کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ وہ کافر، ابن کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضور آخری نبی دنیا میں تشریف لائے۔ نبوت کا دوسرا حق یہ ہے مسلمانوں پہ کہ آپ سے محبت کی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے، حضور سے سچی اطاعت کی جائے، سچی محبت کی جائے۔ محبت اطاعت کا دوسرا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے محبت۔ باپ گھر میں پڑا ہے اور بیٹا باپ کے پیر دبا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے مجھے ابا جان سے بہت محبت ہے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے محبت ہے تو میڈیکل سے دوا لے کے آؤ، گولی لے کے آؤ، میں بیمار ہوں۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے میں دوا نہیں لا سکتا لیکن مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، عداوت ہے۔ یہ مومنانہ شان نہیں ہے، منافقانہ بدبختی ہے۔ باپ سے کہہ رہا ہے میں دوا نہیں لا سکتا، باپ کہہ رہا ہے محبت ہے تو پانی لاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی لاؤ۔
تو بیٹا کہہ رہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن میں آپ کے لیے پانی نہیں لا سکتا۔ اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو منافقت کہتے۔ باپ سے محبت ہے تو آدمی باپ کی اطاعت کرے گا، اس کی بات مانے گا، اس کے لیے پانی لائے گا، اس کے لیے دوا لائے گا، اس کی پوری خدمت کرے گا۔ باپ جو کہے گا وہ اس پہ عمل کرے گا۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایک مرتبہ پروانہ اڑتا ہوا آیا، پروانہ آیا شمع کے پاس، آگے کہنے لگا مجھے شمع سے محبت ہے، شمع سے عشق ہے مجھے، میں شمع کا عاشق ہوں۔ تو کسی نے کہا اگر تو شمع کا عاشق ہے تو عاشق تو پروانہ وہ ہوتا ہے جو شمع میں جل جاتا ہے۔ عاشق جل جاتا ہے، شمع پہ مٹ جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پروانہ اڑتا ہوا گیا اور شمع پہ نثار ہوا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اطاعت کرے، اطاعت کرے۔ محبت کسی جلوس کا نام نہیں ہے، محبت کسی جلوس کا نام نہیں ہے، محبت کسی جلسے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ ایک وقت جلسہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کا حق ادا کر رہے ہیں وہ محبت میں جھوٹے ہیں۔ جو لوگ ایک دن جلوس نکال کے سمجھتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ منافقت ہے، وہ عداوت ہے۔ محبت کسی بیٹھک کا نام نہیں ہے، محبت کسی کتاب کا نام نہیں ہے، محبت چیخ و پکار کا نام نہیں ہے، محبت نعرے بازی کا نام نہیں ہے، محبت پھرارے لگانے کا نام نہیں ہے، محبت گلا پھاڑنے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت تو اطاعت سکھاتی ہے، ماننے کا نام محبت ہے، اطاعت کا نام محبت ہے۔ جو رسول اللہ نے کہا اس کو ماننا یہ محبت ہے۔ حضور نے جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جانا یہ محبت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں نبی جو کہیں وہ کرو، نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حضور کی اطاعت ہی محبت۔ محبت ایک وقت کی بیٹھک کا نام نہیں ہے، محبت لائٹنگ ڈالنے کا نام محبت نہیں ہے، گھروں کو سجانے کا نام، چراغاں کرنے کا نام محبت نہیں ہے۔ ایک صاحب کل مسجد میں لائٹ لگا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا آپ کو نہیں معلوم سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے اسی لیے ہم مسجد کو لائٹ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے بہت خوشی کی بات ہے، لائٹ لگانا چاہیے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، آپ مسجد میں کتنی مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں؟ کتنی مرتبہ آپ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں؟ وہ صاحب صرف جمعہ میں نماز کے لیے آتے ہیں، 5 وقت نہیں آتے اور مسجد میں لائٹ لگا کے سمجھ رہے ہیں محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، محبت کسی ایک وقت کی بیٹھک کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، بات ماننے کا۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے اور مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ سچے عاشق رسول تھے۔ ہماری طرح زبانی جمع خرچ ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، سچے عاشق رسول تھے۔ حضور نبوت کی شمع پہ، رسالت کی شمع پہ یہ پروانے انہوں نے اپنی جان دے دیا تھا۔ حضور کے ابرو کا اشارہ ہوتا تھا، ابرو کا، آنکھ کا اشارہ نہیں، ہاتھ کا اشارہ نہیں، زبان سے آپ کچھ نہیں کہتے تھے، آپ کے ابرو کا اشارہ ہوتا تھا، صحابہ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ تھے سچے عاشق رسول۔ ایک صحابی ہیں، خریب ان کا نام ہے، خریب، حضرت خریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے سچی محبت کرتے تھے، عاشق رسول تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ ان کے غائبانے میں رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے، خریب اچھے آدمی ہیں، 2 چیزیں ان کے اندر بری ہیں۔ فرمایا خریب ہیں تو اچھے آدمی لیکن ان کے اندر جو چیزیں بری ہیں، حضور نے فرمایا ان کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں، پھر فرمایا ان کا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہے۔ بال لمبے ہیں، ان کا پیجامہ لمبا ہے، ان کی ازار لمبی ہے، ٹخنوں کے نیچے ان کا پیجامہ لٹکتا ہے۔ کسی صحابی نے حضرت خریب سے کہا، خریب حضور نے تمہاری تعریف کیا لیکن فرمایا تمہارے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور تمہارا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہے۔ حضرت خریب نے جب یہ سنا، جس وقت سنا اسی وقت حجام کے پاس گئے، حجام سے کہا میرے بال کاٹ دو۔ دیر نہیں کیا، ٹال مٹول نہیں کیا، ہلا حوالہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کل کاٹوں گا، پرسوں کاٹوں گا، کچھ دن کے بعد کاٹوں گا، ابھی تو حضور سے میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا، حضور سے ڈائریکٹ سنوں گا اس کے بعد کاٹوں گا۔ ہم ہوتے تو ہیلے حوالے کرتے، اسی وقت گئے حجام سے کہا میرے بال کاٹ دو۔ بال کٹنے کے بعد آپ درزی کے پاس آئے، ٹیلر کے پاس،
اس سے کہا میری ازار کاٹ دو۔ ٹیلر نے کہا بعد میں کاٹ دیں گے، کہا نہیں ابھی کاٹ دو، میری ازار کاٹ دو، میرا تہبند کاٹ دو، پیجامہ کاٹ دو۔ کسی نے کہا قریب اتنے جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہ میں ان بالوں کے ساتھ حضور کے سامنے جا سکتا ہوں، نہ ان بالوں کے ساتھ اللہ کے پاس جا سکتا ہوں۔ جن بالوں پہ اور جس پیجامے پہ رسول اللہ کی نظر پڑی اور حضور کو پسند نہیں ہے، میں ان بالوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، ان بالوں کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ جب وہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے حضرت قریب کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا قریب تم نے اچھا کیا، اپنے بال کٹوا دیے، اپنا ازار اوپر کر لیا، پیجامہ اپنا کٹوا دیا، ٹخنوں کے اوپر کر لیا، تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ تھے سچے عاشق رسول۔ سنا حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنا، حضور کی مبارک زبان سے نہیں سنا، کسی نے آپ کو بتایا حضور کی بات تو اسی وقت آپ نے اس پہ عمل کیا۔ یہ ہے سچا عشق۔ عشق آدمی کو اطاعت پہ مجبور کرتا ہے، آدمی اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جسامہ ان کا نام ہے، حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جسامہ ان کا نام ہے۔ ایک بادشاہ کے محل میں گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن کا میسیج عام کرنے کے لیے اس بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو کرسی پہ بیٹھو، تو بے خیالی میں، بے شعوری میں، جانتے نہیں تھے، معلوم نہیں تھا، بے علمی میں اس کرسی پہ بیٹھے۔ کسی نے ان کو اشارہ کیا جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں وہ سونے کی کرسی ہے، تو ایسے کھڑے ہو گئے جیسے آدمی گندگی سے دور ہوتا ہے، ایسے دور ہوئے اس کرسی سے جیسے آدمی نجاست سے دور ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہم نے تمہارا اعزاز کیا تھا، اکرام کیا تھا، تمہیں ہم نے سونے کی کرسی پہ بٹھایا تھا اور تم کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ۔ تو مسکرا کے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرے آقا کی مبارک زبان سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا سونا مردوں کے لیے حرام ہے، مرد سونا استعمال نہیں کر سکتے، نہیں پہن سکتے۔ کیا عاشق تھے؟ فرمایا میں نے حضور کی مبارک زبان سے سنا، اپنے دھڑ کے کانوں سے سنا، جسم کے کانوں سے۔ حضور نے فرمایا سونا مردوں کے لیے حرام ہے، میں سونے کی کرسی پہ بیٹھوں گا تو رسول اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا؟ حضور مجھ سے پوچھیں گے جسامہ تم محبت کے دعوے کرتے تھے اور بادشاہوں کے محل میں سونے کی کرسی پہ بیٹھتے تھے، تو بتاؤ رسول اللہ کا آمنا سامنا کیسے کروں گا؟ حضور کی شفاعت کیسے ملے گی؟ جام کوثر کیسے ملے گا؟ میں تمہاری سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں۔ اور یہاں دن بھر نعرے لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دیکھو سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کا کڑا ہے ان کے ہاتھ میں، سونے کی چین ان کے ہاتھ میں۔ جس قوم کے نوجوان سونے کی چین پہنیں گے وہ باطل کے خلاف کیا تلوار اٹھا سکیں گے؟ ان کو بچپن سے یہ بتایا جا رہا نہیں تم چین پہننے کے قابل ہو، تم تلوار اٹھانے کے قابل نہیں، تم چین پہننے کے قابل ہو۔ کانوں میں چھدوا کے بالیاں پہن رہے، نوجوان بالی پہن رہے، لگتا نہیں ہے عاشق رسول ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے، امتی ہے۔ ایک صاحب سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، کانوں میں بالیاں تھیں ان کی۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ تو عورتیں پہنتی ہیں، عورتوں کے لیے ہے۔ تو کہنے لگے نہیں زمانے کا فیشن ہے، اور کہنے لگے مولانا آپ کو کیا معلوم یہ زمانے کا فیشن ہے؟ تجھے زمانے کا فیشن یاد رہا، رسول اللہ کی سنت یاد نہیں رہی، حضور کا فرمان یاد نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کے بارے میں کیا کہا یاد نہیں رہا، کل رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ حضور کا آمنا سامنا کیسے کرے گا؟ حضور کے ہاتھوں جام کوثر کیسے ملے گا؟ لڑکیاں، بچیاں، عورتیں وہ کانوں میں بالیاں پہنتی، جوان کانوں میں بالیاں پہن کے گھوم رہے۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ شادی میں جیجو مانگ کرتے ہیں سالوں سے کہ مجھے سونا پہنایا جائے، حرام ہے۔ جیسے شراب کی بوند حرام ہے، جیسے خنزیر کی بوٹی حرام ہے، ایسے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، گرام بھی پہننا حرام ہے، 1 گرام بھی پہننا حرام۔ مرد حضرات کوئی دھات نہیں پہن سکتے، صرف چاندی 4 ماشا سنت کی ادائیگی کے لیے پہن سکتے، سنت کی ادائیگی کے لیے، سنت کے لیے 4 ماشا چاندی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دھات مرد نہیں پہن سکتے۔ یہاں سالے پہناتے ہیں، جیجو پہنتے ہیں، داماد کو سسرال والے پہناتے ہیں، نہیں پہناتے تو مانگ کے پہنتے ہیں، بھکاری بن کے پہنتے ہیں، معاف کیجیے، بھکاری بن کے پہنتے ہیں۔ رسول اللہ کو کیا منہ بتائیں؟ آپ پوری زندگی چلاتے رہو ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، حضور کے رجسٹر میں آپ کا نام عاشقوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عشق یہ ہے، عشق آدمی کو اطاعت پہ مجبور کرے۔ حضرت قریب تھے
کسی نے کہا یہ سونے کی کرسی ہے، تو کھڑے ہو گئے، گھبرا کے کھڑے ہو گئے، بدن میں جھرراہٹ آ گئی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور نے منع کیا، میں سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جمعہ تھا۔ جمعہ تو سید الایام ہوتا ہے، سارے دنوں کا سردار۔ جمعہ کی تیاری کب سے کرنا ہے؟ جمعہ کی تیاری کب سے؟ بیدر والوں کو یہ بتایا گیا شاید جمعہ کی تیاری جمعہ کی اذان سے ہوتی ہے، اور کتابوں میں ہے جمعہ کی تیاری جمعرات سے ہوتی ہے۔ صحابہ جمعرات سے جمعہ کی تیاری کرتے تھے۔ ہم اس وقت جمعہ میں آتے ہیں جب امام صاحب قاعدے میں ہوتے ہیں، آخری رکعت میں ہوتے ہیں۔ جمعہ میں کب آنا ہے؟ ہمارے بڑے، جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو جامع مسجدیں پوری کی پوری فجر میں بھر جایا کرتی تھی۔ فجر میں لوگ آتے تھے، جمعہ پڑھ کے جاتے تھے، فجر میں آتے تھے، جمعہ پڑھ کے جاتے تھے۔ ہم نہ فجر میں آتے نہ جمعہ کے بعد کی عصر میں آتے، جمعہ میں اس وقت آتے جب آخری وقت ہوتا۔ جمعہ تھا، رسول اللہ کا زمانہ تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے، مسجد نبوی پوری بھری تھی، مسجد نبوی بھری تھی، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اجلسو، کھڑے ہونے والے صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز مسجد کے باہر بھی گئی، مسجد نبوی کے گلی میں کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ صحابہ آ رہے تھے، ان کے کان میں آواز پڑی، سرکار نے فرمایا اجلسو، تو یہ سمجھ گئے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا، تو صحابہ گلی میں بیٹھ گئے، مسجد کے باہر گلی میں بیٹھے۔ عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن مسعود گلی میں بیٹھ گئے، گلی میں بیٹھ گئے۔ جب نماز ہوئی اور رسول اللہ باہر جانے لگے تو حضور نے ان کو دیکھا، کہا بھئی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مسجد میں بیٹھتے، مسجد میں آتے، اندر آ کے بیٹھ جاتے، گلی میں کیوں بیٹھ گئے؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا آقا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے کھڑے ہونے والوں سے کہا تھا، اندر کے لوگوں سے کہا تھا، تم باہر کیوں بیٹھ گئے؟ چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے، مسجد میں بیٹھ جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے، گلی میں کیوں بیٹھے؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے، اگر نہیں بیٹھتے تو آپ کے نافرمانوں میں ہمارا شمار ہوتا تھا، آپ کے نافرمانوں میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا تھا۔ آواز پڑی بیٹھو، بس بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ یہ سچی محبت جو آدمی کو اطاعت پہ مجبور کرے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، اماں عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھونکنے والے حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جو گستاخی کریں گے وہ عبرتناک انجام کو پہنچیں گے، ان پہ اللہ کی ایسی لعنت برسے گی، ایسی سزا آئے گی، دیکھنے والوں کے لیے عبرت بنے گی انشاءاللہ۔ اماں عائشہ کی شان میں گستاخی اللہ کو برداشت نہیں، اللہ کو برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 رکوع نازل کی، فرمایا یہ ہماری عائشہ ہے۔ برات اللہ چاہتے تو بچے سے بتا سکتے تھے، حضور کی زبانی بتا سکتے تھے، حضور بتا دیتے عائشہ پاک دامن ہے، کام چل جاتا، لوگ سمجھ جاتے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں 2 رکوع نازل کیے حضرت عائشہ کی برات میں۔ حضرت عائشہ تھی، ایک عورت آئی، باہر سے آئی، نئی مسلمان عورت، حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا میں باہر سے آئی ہوں، نئی مسلمان ہو کے آئی ہوں، میں رسول اللہ کے روزے کو دیکھنا چاہتی، حضور کے روزے کا دیدار کرنا چاہتی۔ عشق آدمی کو مدینہ پہنچنے پہ مجبور کرے، عشق وہ جو آدمی کو مدینہ پہنچنے پہ مجبور کرے۔ کیا فائدہ اس دولت کا؟ ہمارے مرنے کے بعد وہ دولت، ہمارے بچے آپس میں لڑ لیں گے اس دولت کے لیے، مریں گے اس دولت کے لیے، مقدمے دائر کریں گے اس دولت کے لیے۔ کیا فائدہ اس دولت تو وہ جو دین پہ خرچ ہو، دولت وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو، دولت وہ جو مدینے کے راستے میں خرچ ہو، دولت وہ جو مکہ کے راستے میں خرچ ہو۔ عشق آدمی کو مجبور کرے مدینہ پہنچنے پہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، زندگی میں انہوں نے 1 مرتبہ حج کیا، پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا، اور حج کر کے واپس آ گئے، جیسے حج ہوا واپس آئے۔ 5 دن حج کے ہوتے ہیں، 5 دن حج کر کے واپس آ گئے، مکہ میں قیام نہیں کیا، مدینہ میں آ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے امام ہیں، استاد ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، آپ محدث ہیں، زمانے کے بڑے مفسر ہیں، 5 دنوں میں حج کر کے آ گئے آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیوں کیا؟ پھر حج کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری موت مدینہ میں ہو۔ اگر میں حج کے لیے جاؤں اور راستے میں میری موت آ جائے تو میں مدینہ شہر سے محروم ہو جاؤں، جنت البقیع قبرستان سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کی۔ ان کی تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں موت عطا کی۔
حضور نے فرمایا مرنا چاہتے ہو تو مدینہ میں مرو، تمنا کرو مدینہ میں مرنے کی، جنت البقیع میں دفن ہونے کی۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے تب موت آئے، گاڑی آ جائے تب موت آ جائے، بینک بیلنس ہو تب موت آ جائے۔ نہیں، تمنا کرو اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے۔ یہ عشق ہے، محبت ہے، مدینے کی موت اللہ عطا فرما دے۔ ظفر احمد عثمانی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے واقعہ لکھا، ہندوستان سے وہ حج کے لیے گئے جب ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، ہندوستان سے آنے والے حاجیوں کی بہت قدر و منزلت تھی، سعودی اس وقت غریب تھا، یہ گئے اور یہ مکہ میں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا تو ایک سعودی بچہ روزانہ آتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا، ان سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ پھر یہ مکہ سے مدینہ گئے تو سعودی بچہ بھی ان کے ساتھ گیا، پھر یہ مدینے سے پھر مکہ آئے، واپس ہونے لگے تو انہوں نے اس بچے سے کہا بیٹے تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو بچے نے کہا میرا پاسپورٹ آپ بنا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم تمہارا پاسپورٹ بنا دیں گے، ویزا لگا دیں گے۔ کہا مجھے کپڑے بھی سلا دیں گے؟ کہا ہاں ہم تمہیں کپڑے بھی سلا دیں گے۔ کہا پیسے بھی دو گے؟ کہا ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے۔ کہا انڈیا میں کیا کیا چیزیں ہیں بھارت میں؟ تو کہا سب کچھ ہے، وہاں گڑ ملتا ہے، وہاں پھلی ملتی ہے، وہاں چیز تمہیں کھانے کو ملتی ہے، مٹھائیاں ملتی ہیں، چاکلیٹ ملتی ہے، ٹافی ملتی ہے، سب چیزیں تمہیں ملے گی وہاں۔ تو اس بچے نے مدینہ میں گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا چچا جان مدینے میں یہ بھی ملے؟ کہا ہندوستان میں یہ بھی ملے گا، گنبد خضرا بھی ملے گا، ہندوستان میں مکہ بھی ملے گا، خانہ کعبہ بھی ملے گا۔ ظفر احمد فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑا، میں نے بچے کو گلے سے لگایا، کہا ہندوستان میں سب ملتا ہے، سرکار کا روزہ نہیں ملتا، گنبد خضرا نہیں ملتا، ہندوستان میں سب ملتا ہے، خانہ کعبہ نہیں ملتا، حجر اسود نہیں ملتا۔ تمنا ہو آدمی کی کہ میں جاؤں، مدینہ جاؤں، بار بار جاؤں، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں، حضور کے روضے پہ حاضر ہوں، تمنا ہو میں طواف کروں گا خانہ کعبہ۔ یہ آدمی کو عشق مجبور کرے، عشق آدمی کو مجبور کرے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میں حضور کا روزہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کپڑا ہٹایا، دروازہ کھولا، اس عورت نے روزے رسول کو دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ اماں جان حضرت عائشہ نے اٹھایا تو عورت کہنے لگی میری تمنا تھی میں رسول کا روزہ دیکھوں اور دنیا سے چلی جاؤں، میری تمنا پوری ہو گئی، کہا میں دنیا سے جا رہی ہوں، کلمہ پڑھ کے رخصت ہو گئی، حضور کا روزہ دیکھ کے دنیا سے چلی گئی۔ حضرت بلال ہیں، سچے عاشق رسول تھے، ان کی سیرت تو آپ پڑھو، آخری وقت ہے، بیوی سرہانے بیٹھی ہے، کہنے لگی واہ حسرتا واہ موتا، کہنے لگی کیا موت ہے، میرے شوہر جا رہے ہیں، کیسی حسرت کا وقت ہے، میرے شوہر مر رہے ہیں، میں بیوہ ہو رہی ہوں۔ تو حضرت بلال نے کہا ایسے مت کہو، یہ کہو خوشخبری کا وقت ہے، یہ کہو یہ تو وقت میرے لیے خوشخبری کا ہے۔ تو بیوی نے کہا کیسی خوشخبری؟ کہا پگلی تو نہیں جانتی، میں مروں گا حضور کے پاس پہنچوں گا، مروں گا رسول اللہ کا دیدار ہوگا، مروں گا میں اللہ کے پاس پہنچوں گا۔ یہ عشق ہے، عشق چیخ و پکار کا نام نہیں ہے، نعرے لگانے کا نام نہیں۔ ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ ہیں، میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہا، دل دکھانا نہیں چاہ رہا، مجھے معاف کیجئے، 1000 بار آپ معاف کیجئے۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو سنت چھوڑے گا وہ قبر میں رسول کو کیسے پہچانے گا، سنت چھوڑے گا تو رسول کو کیسے پہچانے گا۔ بزرگ نے لکھا مجھے ڈر لگتا ہے جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوگی وہ رسول اللہ کو کیسے پہچانیں گے قبر میں، سنت چھوڑ کے رسول اللہ کو کیسے پہچانیں گے۔ سنت اطاعت کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام۔ آؤ ہم سب مل کے حد کریں، اس ربیع الاول میں ہم رسول اللہ کے سچے عاشق بنیں گے اور سچے غلام بنیں گے، حضور کی سچی محبت کریں گے، سچی رسول اللہ سے کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔